السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آئے دن خبریں آتی ہے، سننے کو ملتی ہے، اخبارات میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور نیوز چینلز پر بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کا بیٹا بھاگ گیا، کسی نے کسی سے بھاگ کر شادی کر لی اور اولاد نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ یہی طرح طرح کی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو کیا آپ نے ان کی وجوہات پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ آخر ان چیزوں کی کیا وجہ ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا جواب کیا آئے گا؟ آپ کا جواب یہی آئے گا کہ جی نہیں۔ شاید کوئی ہوگا ہزاروں میں سے ایک دو بندہ جو ان چیزوں کی وجہ کے پیچھے پڑتا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہماری اولادیں غلط راستے پر چل پڑی ہے، ہماری لڑکیاں بھٹک رہی ہے اور گھروں سے بھاگ رہی ہے، نافرمانیاں کر رہی ہے۔ زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ دیکھیے، ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے نا، اس کی بنیادی وجہ جو ملے گی نا، دینی تعلیم سے دور ہے۔ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، اور ایک وجہ یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے جہاں پہ مخلوط تعلیم کا نظام ہے، یعنی کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ اس نظام میں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور جہاں پہ لڑکیاں بھی ایک طرف پڑھ رہی ہوں، لڑکے بھی ایک طرف پڑھ رہے ہوں، پڑھانے والا بھی جوان، پڑھنے والے بھی جوان، پڑھنے والے بھی جوان، اور وہاں پہ ایک ایسا چیپٹر آئے جہاں پہ انسانی جسم سے بات کی جائے، اور پرائیویٹ بات کی جائے، اندرونی بات کی جائے، تو کیا ان لوگوں کی فیلنگز اور جذبات ابھریں گے نہیں؟ یقیناً ابھریں گے، کیونکہ ان کے اندر بھی فیلنگز ہے، ان کے اندر بھی فیلنگز ہے، اور پڑھانے والا بھی اگر جوان ہو، ظاہر سی بات ہے فیلنگز اور جذبات ابھریں گے۔ تو جب ابھریں گے تو ہمارے بچے اور بچیاں غلط راستے پر آئیں گے۔ تو ہم نے ان کے لیے ایک اچھے ماحول کا انتظام نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ماحول ہے جہاں پہ اسلامک ماحول میں رکھ کر ہم اپنے بچوں اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکے، تعلیم دلا سکے بچوں کو۔ نہیں، ایسا ماحول نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے ایسا ماحول۔ کیا آپ نے کبھی اس کے لیے فکر کیا؟ کیا آپ کبھی اس کے لیے سوچتے ہیں؟ فیشن پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ میں اس وقت مسلم سماج سے خصوصاً مخاطب ہوں کہ آپ فیشن پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو فضول رسومات اور بیکار بیہودہ قسم کے رسومات ہیں، ان رسومات میں پیسے پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور سالوں کی محنت کر کے جو پیسہ کما کر بچا کر رکھتے ہیں، ان 400 لوگوں کو کھلانے میں آپ لگاتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں جو کبھی آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کھانے پینے پر ہفتے میں 4 دن 5 دن گوشت مچھلی چاہیے، لیکن افسوس کہ ان پیسوں کو بچا کر، ان پیسوں کو اکٹھا کر کے جو فضول خرچیاں ہوتی ہے اور فضول کاموں میں خرچ ہوتے ہیں، ان کو بچا کر آپ اپنے بچوں کے لیے، پورا سماج مل کر ایک ہو کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک اسلامک ماحول کا، اسلامک سسٹم قائم کرے، اسلامک ماحول کے اندر رکھ کر اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دے، انجینئر بھی بنائے، سائنسداں بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے۔ کتنا اچھا رہے گا کہ آپ کا بیٹا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا، ایک حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ بھی بنے گا، ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنے گا۔ تو کتنا اچھا رہے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جو آپ فکر لیں گے، آپ جو فضول کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان پیسوں کو آپ صحیح کام میں خرچ کریں گے، آپ تعلیم میں خرچ کریں گے، اور کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم سے نکال کر اپنے بچوں کو ایک اچھے ماحول میں اور اسلامک ماحول میں رکھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، تب جا کر اچھا بنے گا اور قوم و ملت کی خدمت کرے گا۔ انشاءاللہ جب اس پر ہم غور و فکر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ آخر میں پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ اگر یہ سماج مل کر چاہے تو اسلامک ماحول کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ، ہم اور یہ پورا سماج اس کی فکر لے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ کم از کم اگر لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان لوگوں میں سے لاکھ نہ صحیح 100 لوگ تو ان باتوں پر عمل کریں گے، 100 نہ صحیح 50 لوگ تو ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر وہ 50 لوگ بھی عمل کر لیتے ہیں، فکر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اس سے بھی ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔